الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے ناظرین و سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے کوئی وعظ اور بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ ایک مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مسئلے کا تعلق ہے نماز جنازہ کی صفوں سے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ 3 صفیں بناؤں، 5 صف بناؤں یا 7 صف بناؤں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے یا پھر اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ تو غور سے سنیں، جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں، 3 صف بنانا، 5 صف بنانا، 7 صف بنانا، یعنی تا عدد میں صف بنانا، جو اس کو فرض اور واجب کا درجہ سمجھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے، اور جو حضرات کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ بھی غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تا عدد میں صف بنانا، یعنی کم سے کم 3، 5، 7 اس طرح صف بنانا یہ مستحب ہے۔ مسائل میت ایک کتاب ہے، مفتی رفعت قاسمی نے اس کو تالیف دی ہے، اور مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تقریض کی ہے، مسائل میت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 196 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 3 صف بنانا یہ مستحب ہے، اور یہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا، ایک حدیث کی روشنی میں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ما من مسلم یموت فیصلی علیہ 3 صفوف من المسلمین الا اوجبہ، کسی بھی مسلمان پر مسلمانوں کی 3 صفیں جب نماز جنازہ پڑھ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کی مغفرت جنت واجب کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر افراد کم ہوں، نماز جنازہ میں افراد کم ہوں، یہاں تک کہ یہ لکھا ہے کہ 7 افراد ہوں تو ان میں سے ایک کو امام بنایا جائے، بچے 3، 6، تو 6 میں سے 3 کو پہلی صف میں کھڑا کیا جائے، 2 کو دوسری صف میں اور ایک آدمی کو تیسری صف میں کھڑا کیا جائے، تاکہ اس حدیث کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کا ایک دستور لکھا ہے کہ ان کا یہ دستور تھا کہ نماز جنازہ کے اندر اگر کم افراد ہوتے تو اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی 3 صف بنایا کرتے تھے۔ تو اس بات کو ہمیں ضروری اور فرض کا درجہ نہیں دینا چاہیے، ہاں مستحب ہے 3 صف۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے اس مسئلے کو لکھا ہے، تو ہم خود بھی ذہن نشین کر لیں اور دوسروں کو بھی اس مسئلے کو بتائیں۔ اور دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اس مسئلے کے ذریعے سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ جو بیچارے اس مسئلے سے ناواقف ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہوگا، ہمارے ذریعے سے اگر کسی کو دین کی ایک مسئلے کا بھی پتہ چلے گا تو وہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب ہم کو مرنے کے بعد میں ملتا رہے گا۔ اس نیت سے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی عافیت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔